یہ جو آج کامران خان صاحب نے بات کی ہے چوہے صاحب کہ وزیر اعظم عمران خان کو 4 کام کرنے چاہیے، تو میں نے وہ پوچھ لیا پرائم منسٹر صاحب سے، اسی طرح سوال پوچھا. میں نے کہا جی کامران خان صاحب نے ٹویٹ کیا ویڈیو اپنی کے ساتھ، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان اعلان کریں کہ جنرل فیض حمید اگلے آرمی چیف نہیں ہوں گے. تو اس پہ پرائم منسٹر جو ہیں وہ ہنسنے لگ گئے. جب میں نے دوبارہ پوچھا تو مزید ہنسے اور کہہ کے لگا کے ہنسے اور لوٹ پوٹ ہو گئے ہنسی سے. ٹھیک ہے، اور انہوں نے وہ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ ہنسی آئے تو آنکھیں بھی چندھیا جاتی ہیں، تو وہ بالکل وہ کیا کہتے ہیں سرخ و سفید، وہ سرخی آ گئی ان کے چہرے پہ. یہ کامران خان کا پہلا سوال میں نے پوچھ لیا. میں نے کہا جی وہ کہتے ہیں کہ متنازع ہیں وہ مسلم لیگ نواز اور یہ وہ اس طرح کی بات کی ہے، تو وہ ہنستے ہی گئے جی. اس کے بعد جیسا میں نے دوسرا سوال پوچھا. میں نے کہا کامران خان صاحب دوسرا یہ کہتے ہیں پرائم منسٹر صاحب کہ آپ اعلان کریں کہ عثمان بزدار وزیر اعلیٰ نہیں ہوگا. اس پہ وہ مزید ہنسے اور ہنس کے لوٹ پوٹ ہو گئے، بلکہ باقی ساتھ ان کے پھر دیگر بھی ان کے ساتھ شریک ہو گئے. اور اگلا میں نے کہا جی بس یہ 2 امپورٹنٹ ہے، باقی ڈاکٹر شہباز گل، میں نے کہا باقی امپورٹنٹ نہیں ہے، تو یہی ان کا جواب دیتے ہیں. پھر ڈاکٹر شہباز گل صاحب آئے درمیان میں، انہوں نے کہا نہیں تیسرا بھی امپورٹنٹ ہے، میں نے بھی سنی ہے کامران خان کی ویڈیو. کہتے ہیں وہ کیا ہے، تیسرا کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جی شہباز شریف صاحب لیڈر آف اپوزیشن، آپ ان سے بات کریں اور مشاورت کریں. تو یہ ظاہر ہے یہیں سے انہوں نے پھر شروع کیا. انہوں نے کہا کہ میں مقصود چپڑاسی سے بات کروں، میں لٹیرے سے بات کروں، میں ان لوگوں سے مشاورت کروں جنہوں نے ملک کو لوٹا اور اس حال پہ پہنچایا. انہوں نے کہا کہ میں اس کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوں. یہ مشاورت کی بات کر رہے ہیں، میں کیوں مشاورت کروں اس ایسے شخص کے ساتھ. اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ بھی تو پتہ کریں یہ کامران خان کو کہتا کون ہے، ان کو یہ کون باتیں بتاتا ہے یہ ساری. تو ہم نے کہا جی ہمیں کیا پتہ، ظاہر ہے یہ آپ کا کام ہے. تو بہرحال اس سوال کے بعد وہ اگلا سوال لینے لگے، تو پھر کسی نے اشارہ کیا جی آپ اپنے سوالوں کا جواب تو لے لیں. تو میں نے پھر دوبارہ میں نے کہا جی وہ جنرل فیض والے سوال کا جواب بھی دے دیں اور بزدار صاحب والا بھی. تو اس پہ وہ مسکرا دیے اور انہوں نے کہا کہ فوج میں تقسیم نہیں ہونی چاہیے، اور فوج کے بارے میں پھر انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا کہ یہ ہم مضبوط فوج کو دیکھنا چاہتے ہیں، اور یہ پاکستان اس وقت سلامت ہے تو وہ مضبوط افواج پاکستان کی وجہ سے ہے، اور اگر یہ فوج ہماری اتنی مضبوط نہ ہوتی تو خدا نہ خواستہ پاکستان کے دشمن 3 ٹکڑے کر چکا ہوتا، ان کا جو پلان تھا. اس لیے فوج کو اس تقسیم میں اور اس طرح کے تنازعات میں ہمیں نہیں لانا چاہیے، نہ میڈیا کو نہ کسی اور کو. لیکن انہوں نے کہا کہ کامران خان کے لیے ایک میسج ہے. ہم نے کہا جی بتا دیں کہ وہ ووٹنگ والے دن کے لیے ویڈیو تیار کر لیں. میں نے کہا چلیں جی ہم کر لیں گے بات. تو یہ چوہے صاحب انہوں نے بات کی ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ نہیں دیکھیں جی، میں تو ان لوگوں میں ہوں، آپ بھی ہیں اور ہمارا چینل بھی، کہ جو سمجھتا ہے کہ پاکستان، اسلام اور افواج پاکستان ان کے خلاف کوئی کسی قسم کی بھی مہم جو ہے، خواہ وہ تقرریاں ہوں، تبادلے ہوں، پالیسی ہو، یعنی خواہ مخواہ دشمن کے ہاتھوں میں کھیلنے کے مترادف ہے. یہ جو ایشو ہی نہیں ہے، ایشو ہو رہا ہے عدم اعتماد یا اعتماد کا ووٹ، یعنی اس کو ادھر کیوں لے کے جا رہے. اور جو ایک صاحب ہے جن کو آپ نے کافی ڈسکس کیا ہے، وہ ایک اور ہے بندہ جو وزیر اعلیٰ بھی رہ چکا ہے، وہ اس نے باقاعدہ یعنی جلادوں والی بات کی ہے. ایک تو یہ حکومت کا کوئی پتہ نہیں لگتا کہ یہ ان کا مطلب ان کو کس چیز نے روکا ہوا ہے، کہ لوگوں سے پوچھ ہی لو کہ محترم یہ آپ نے جملہ جو کہا ہے اور یہ نشر ہوا ہے آپ کے چینل سے، اس کا کوئی جواز بنتا ہے؟ عقل سے پیدل ہے لوگ، ان چیزوں کو لے کے آ رہے ہیں، بار بار آ رہے ہیں. کبھی وہ باجوہ صاحب کو لے آتے ہیں، کبھی دوسرے کو آتے ہیں، کبھی کل کوئی اور پتہ نہیں انہوں نے کیا ڈس انفارمیشن، سازشی تھیری اور خواہشات کے گھوڑے، اور ہر روز نیا سے نیا شوشہ. یہ 4 چیزوں سے
سیانے جو ہے نا انہوں نے کہا کہ پرہیز کریں، اور آج کل اس کی بہتات ہے۔ یہ بات ہم نے چوہدری صاحب کل بھی کی تھی نا، یہ کارگل 99 اور پھر ڈی جی آئی اپوائنٹمنٹ 2021، تو یہ صورتحال ویسی کی ویسی ہے۔ اس وقت بھی اگر آپ اخبارات اٹھا کر دیکھیں تو اسی طرح کی خبریں آ رہی تھیں دونوں کیمپوں سے نا، یہ میڈیا پرسنز ہی کر رہے تھے اس وقت، چونکہ ٹی وی نہیں ہوتے تھے، الیکٹرانک میڈیا نہیں ہوتا تھا، پرنٹ میڈیا کی آپ خبریں اٹھا کے دیکھ لیں اسی طرح کی آ رہی ہوتی تھیں، اور اس وقت بھی معاملے کو مس ہینڈل کیا گیا۔ اور جو چیز صابر شاکر صاحب، جو چیز ہمارا دشمن اچھالے، جو گھڑ کے ان کی وہاں سٹوری چلا رہے ہیں، فوج نے کہا تھا جی استعفیٰ دے دیں، ان کی سٹوریز آپ دیکھ لیں، اور بعض عناصر کے یہاں کے جو وہ ٹویٹس ہیں یا ان کے ویلاگ ہیں یا ان کے بیانات ہیں کچھ سیاسی ورکرز کے، ان کو بالکل لفظوں کا ہیر پھیر ہے۔ ایک اور تو بات اس نے گھس کے مارا۔ اب اس کا جواب تو میں دے سکتا ہوں لیکن اب یہ پڑھنا نہیں چاہیے۔ نہیں، وزیر اعظم نے ایک اور بات بھی کی جی۔ وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ آرمی چیف کے ساتھ ان کے بڑے بہترین ریلیشنز ہیں، اور تمام قومی امور پہ، تمام ریاستی امور پہ بہترین ورکنگ ریلیشن شپ ہے، اس لیے اس طرح کی جو باتیں ہیں وہ جو کرنے والے کرتے رہتے ہیں۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ ARY نیوز۔ پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔